6 چیزیں جو لوگوں کو کبھی مت بتانا۔ اپنی کمزوریاں، ورنہ لوگ تمہاری کمزوریوں سے تمہارا فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنے پلانز، کبھی بھی لوگوں کو یہ مت بتائیں کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں، ورنہ لوگ آپ سے پہلے ہی آپ کی منصوبہ بندی کو خراب کر دیں گے۔ آمدنی کا ذریعہ، کبھی بھی کسی کو مت بتائیے گا کہ آپ کہاں سے کیا اور کتنا کماتے ہیں، بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو، لہٰذا رزق خدا کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کبھی کسی کو مت بتائیں کہ آپ رزق کہاں سے کماتے ہیں اور کتنا۔ اپنی ناکامیاں، کبھی بھی کسی کو مت بتائیں کہ آپ اس میں ناکام ہوئے ہیں، ورنہ لوگ ہر وقت آپ کو ناکامی کا طعنہ دیتے رہیں گے، جس سے آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے اپنی ناکامیاں کبھی کسی کو مت بتائیں۔ اپنے سیکرٹ کبھی بھی کسی سے شیئر مت کریں، اس طرح لوگ آپ کی زندگی میں بات بات پہ آپ کے وہ راز افشا کریں گے جن سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ اپنے سیکرٹس ہمیشہ خدا کے حضور سجدے میں جا کر شیئر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سیکرٹس خود میں ہی محفوظ کر لیتے ہیں اور وہ سیکرٹس کبھی بھی کسی تک پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ اپنی زندگی کا اگلا قدم، اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی نیا، اچھا اور بڑا قدم اٹھانے لگے ہیں تو سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ اسے شیئر کریں، کیونکہ وہ آپ کو صحیح طریقے سے آگاہ کریں گے، نہ کہ کسی دوست احباب کے ساتھ۔ اس طرح وہ آپ کی زندگی کا مقصد لوگوں کو بتا کر آپ کو مایوس کریں گے، جس سے آپ کو اپنی زندگی پر بہت ہی زیادہ غصہ آنے لگے گا۔ اس لیے کبھی بھی اپنی زندگی کا قدم، اپنی باتیں، اپنی کمزوریاں، اپنے پلانز، اپنی آمدنی کا ذریعہ، اپنی ناکامیاں، اپنے سیکرٹس کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر مت کیجیے، کیونکہ اس سے وہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے غلط فیصلے کرنے پہ مجبور کر دیں گے جس سے آپ کو بعد میں بہت پچھتاوا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، تو لہٰذا اپنی ان باتوں کو خود تک رکھ کے انہیں سوچ سمجھ کے اپنے والدین سے مشورے کے بعد اپنی زندگی میں اچھا قدم اٹھائیں۔ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر غصے کا گھونٹ پی جاتا ہے، وہ گھونٹ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ درود شریف کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ درود شریف کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ گناہوں کی معافی، مشکلات سے چھٹکارا، درجات کی بلندی اور رحم کی ایسی اپیل جو کبھی مسترد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ نے آج درود پڑھا ہے؟ اگر نہیں تو آئیے مل کے درود پڑھتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے پھرے، وہ دونوں جوتے اتار کر چلے یا پھر دونوں پہن کر چلے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج آپ نے صبح دعا مانگی تھی؟ اگر نہیں تو آئیے مل کے مانگتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر لمحہ بے شمار اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ حضرت
جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر میں واللیل اذا یغشی، اور ایک دوسری روایت میں ہے سبح اسم ربک الاعلی، اور عصر میں اسی طرح، جبکہ نماز فجر میں اس سے زیادہ لمبی قرات کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ! بڑی کنفیوژن ہوئی تھی۔ بائیولوجی کی ٹیچر نے پڑھایا سیل مطلب جسم کے سیل، فزکس کے ٹیچر نے پڑھایا سیل مطلب بیٹری، اکنامکس کے ٹیچر نے پڑھایا سیل مطلب فروخت، ہسٹری کی ٹیچر نے پڑھایا سیل مطلب جیل، انگریزی کے ٹیچر نے پڑھایا سیل مطلب موبائل۔ تعلیم ہی چھوڑ دی بھائی صاحب، یہ سوچ کر کہ جس سکول میں 5 استاد متفق نہیں، اس سکول میں پڑھ کر کیا ہوگا۔ سچا علم تو تب ملا جب بیوی نے بتایا سیل مطلب ڈسکاؤنٹ۔ واہ بھئی واہ، کیا بات ہے! حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہبہ بخشش واپس لینے والا کہہ کر کے اسے چاٹنے والے کتے کی طرح ہے، ہمارے لیے بری مثال نہیں۔ موت کے وقت 3 چیزیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں: دوست احباب، کن دوستوں میں اٹھے بیٹھے، کس طرح کے دوست بنائے، ان دوستوں سے کیا سیکھا۔ نمبر 2، کلمات، جو کلمات ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہتے ہیں، مثلاً اللہ اکبر، سبحان اللہ، استغفر اللہ۔ اگر یہ کلمات ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے نہیں پڑھیں گے تو موت کے وقت ہماری زبان پہ یہ کلمات کبھی بھی جاری نہیں ہوں گے۔ نمبر 3، محفل، آپ کس قسم کی محفل میں بیٹھے اور وہاں سے کیا سیکھ کر اٹھے۔ تو کیا ہم نے ان تینوں چیزوں کی تیاری کر رکھی ہے؟ اگر نہیں تو سوچئے ضرور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ جب ہم اپنی ساری کوششیں لوگوں کو راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، پھر نہ تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور نہ ہی لوگ۔ لیکن جب ہم لوگوں سے بے نیاز ہو کر اپنی کوششیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگاتے ہیں تو لوگ خود بخود ہم سے راضی ہو جاتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نیتوں اور کوششوں کا رخ درست کر لیں